آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں. اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی قدم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. تمہارے اندر سارا سامان ہے. میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں ذرا غور کرنا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں. اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. ایمان کی بھی کہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا. تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو. ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی، ان بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے، دو آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا. دو آنسو بہا. اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ دو آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ. مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا یہ ڈاکٹری کا سفر. آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے. آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی. ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی. علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے. تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو. اللہ کی قسم لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے. کبھی اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی. کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے. جب تو کسی محفل میں جاتا، میں بھی نمی پگڑی پائی تے واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں می ادریس کالج جاؤنا ہے. اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی. اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ. تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس. جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے. فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ. اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا. محمد ہی میک اپ کر لے، محمد ہی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے. میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں. اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر 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 عمل میں، تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں. کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی. لعمرک، تیری جان کی قسم. جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں. لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، ہم عربی کا محاورہ ہے تیری جان کی قسم. انہوں نے کہا تیری جان کی قسم. ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے،
اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتابیں، میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین، آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو، تو انہوں نے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا، تو باپ کی قربت سے رونے لگیں، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیتی، میری پیاری جان، کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھائے۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی، میرے اللہ نے پوری سورت اتار، آسمان
پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو، جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اما عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ، بار بار کروٹیں بدلتے بدلتے بدلتے، پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو، وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے، اور نیچے لٹک، بالکل نیچے لٹک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اپنے اتنے مقام کے بعد اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے، میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوماؤں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، ارجو یومن اشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا، اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پروٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔ معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے
سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، وہ جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، روزوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام فرمائیں، بغیر عذر کے 20 تراویح نہ چھوڑیں کہ ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ کتنی بڑی کمائی کر کے ہم آتے ہیں۔ آپ 8-10 پڑھ کے چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے کہ رمضان میں نوافل فرض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، تو ہیں وہ نفل لیکن لکھا جا رہا ہے فرض۔ فرض سجدہ کتنا قیمتی ہے یہ آخرت میں ہی معلوم ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں کہ جھوٹ نہ بولے، دھوکے بازی نہ کرے، فراڈ نہ کرے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اور اس قرآن کو سینے سے لگا کے رکھے۔ یہ واحد کتاب ہے جو آسمان سے جیسے اتری تھی آج بھی ویسے ہی ہے، لا ریب فیہ، شک سے بالا تر ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، کسی نے زیادتی نہیں کی، کسی نے کمی نہیں کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کچھ نادان قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ قرآن بدل گیا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا اس کے بارے میں ایمان بنائیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو میرے نبی پر اتری اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور قیامت تک رہے گی، جب اللہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، گھٹا بڑھا نہیں سکتا، ہاں اس کو اٹھا لے گا۔ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا، صبح لوگ اٹھیں گے، جب قرآن دیکھیں گے تو سب خالی ورقے ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح اللہ اس کو اٹھا لے گا، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات اللہ نے لکھوائی، بولی نہیں۔ زبور اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی۔ انجیل اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی، اس لیے وہ ساری تبدیل ہو گئی، اور یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ من خلفہ، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جھوٹ ملا سکتا ہے، نہ جھوٹ مل سکتا ہے۔ تو میں 2 لفظ پر آج پہلے بات کروں گا کہ روزے کا بیان چل رہا ہے، تو روزے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، اور عورتوں سے کہتا ہے تمہارے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ یہ تشبیہ پورے قرآن میں کسی رشتے کی اللہ نے نہیں دی جو خاوند اور بیوی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہندی معاشرہ ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو لڑکی نہیں ملتی، اور کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے خاوند نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کا کوئی رشتہ نہیں پوچھتا۔ ایک آدھ بچہ ہو تو وہ بیچاری اسی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہے، اس کا کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا۔ میں چاٹ گیا تھا، وہاں میں نے معاشرت دیکھی کہ 8 بچوں کی ماں کو بھی طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی، اور جو خامد ہوتا ہے وہ 8 بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ کہ غریب ملک ہے بالکل، اور یہاں سب کچھ ہے، لیکن کہیں کبھی کسی بیوہ کی شادی ہو، اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں گے ایسی بچہ نہیں لینا، ایسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ تو لباس کے لیے کیا ہے، ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے لباس کا کتنا خیال کرتی ہیں، کیسے وہ ایسے لٹکا کے رکھتی ہیں کہ اس کی کریز خراب نہ ہو،
مرد اپنے لباس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں کریز خراب نہ ہو، پھر جب پہن لیتے ہیں ایسے ویسے دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، تو آپ کو کتنا ہی غصہ آیا ہو، کبھی آپ نے اپنا گریبان پھاڑا ہے؟ آپ اگلے کا گریبان پکڑو گے تو تیری ایسی تیسی، اپنا نہیں پکڑو گے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا کرتا پھاڑ دیا ہے۔ کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اوپر رومال بچھاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے، اب گھروں میں بھی ہوتا ہے، کہ تاکہ کھانے کے کوئی ذرات یا سالن کا کوئی قطرہ وہ کرتے پر پڑ نہ جائے۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اتنی سی احتیاط آپ کر لیں اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے خامند کی، کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ضد چھوڑنے میں اور جھک جانے میں ساری کامیابیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ اللہ نے شہرت کا عجب معاملہ کیا تو مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دو چیزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ضد کے آگے ہار مان جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا، اگلے کی پوری کر دیتا تھا، اور جتنا بھی مجھے اوپر کچھ ہوا میں سر نیچے جھکا کے رکھا۔ میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی ترکی بترکی جواب نہیں دیا، کبھی ضد کو ضد سے نہیں توڑا، اپنی ضد کو توڑ دیا اور اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا۔ تو میرے مالک نے میرے اوپر کتنا کرم کیا، میں کیسے بیان کروں کہ میرے قیامت تک زندگی لے کر رہوں اور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ میری بات کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ضد چھوڑ، اگلے کی ضد مان، حتیٰ کہ بچہ بھی ضد کرے نا تو اس کی ضد مان لیں۔ مائیں اس کی پٹائی شروع کر دیتی ہیں، وہیں سے نفرت کے بیج آپ ان کے اندر بو دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں تھا تو خواتین جمع تھی تو کہنے لگی مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں؟ ڈرانا نہیں ہے، قریب کرنا ہے۔ تو جھک جاؤ، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر آپ ضدوں پر رہیں گے تو پھر اپنے کپڑے پھاڑیں گے، اپنے کپڑے پھاڑنے والا یا پاگل ہوتا ہے یا بے عقل ہوتا ہے۔ تو ایک تو تشبیہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت سمجھایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اس سے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری مائیں ہمیں جو کپڑے پہناتی تھی وہ ہم پہن لیتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہم اپنی پسند کا کپڑا خود لینے لگے اور خود یا خریدا یا منگوایا اپنی پسند کا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ وہ اگر خوشی سے مان رہے ہیں شکر ہے اللہ کا، لیکن مثلا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یا بیٹی کہہ دیتی ہے اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اللہ کے واسطے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، جبر نہ کرو۔ یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اس کو لڑائی نہ بناؤ، اس کو نافرمانی نہ سمجھو بچوں کی، یہ بچے اور بچی کا حق ہے، تو ماں باپ اس کی رعایت کریں، زبردستی کی شادیاں نہ کریں۔ بہت تباہی مچتی ہے، بہت تباہی مچتی ہے۔ عمر گزر گئی ان کے بھیانک انجام دیکھتے ہوئے، جہاں ماں باپ نے ٹھونس دیا لڑکی پر کہ ایتھے ہی کرنی ہے، یا بیٹے پر ٹھونس دیا ایتھے ہی کرنی ہے نہیں تو گھروں نکل جا۔ یہ اس قسم کی فضول باتیں، یا ہم نے تو بس ارائیوں میں کرنی ہے، ہم نے تو جٹوں میں کرنی ہے، ہم نے تو راجپوتوں میں کرنی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک دیکھو، نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جس قوم کا بھی ہو رشتہ جوڑ دو۔ میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے گھرانے میں دی حضرت علی علیہ السلام کو، باقی تینوں بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی ہیں۔ حضرت عثمان کو جو بنو امیہ میں سے تھے 2 بیٹیاں ان کو دی، ابو العاص کو بڑی بیٹی حضرت زینب دی۔ تو رشتوں میں اس بات کا خیال رکھیں
کہ بچوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے، اور جبریل پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو جب آ کر بیٹھے تو شرمندگی سے بول نہ سکے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہ جی ہاں۔ تو انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، صرف اتنا کہا انشاءاللہ، حالانکہ وہی آ چکی ہے، وہی آ چکی ہے، انشاءاللہ۔ سیدھے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیاں بیچاری ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین کی ماں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی رشتہ کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، کنواری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں تیار ہوں۔ اب فوراً واپس گئے، علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگ آئے، مجمع مسجد میں اکٹھا ہوا، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پہلی بات یہ کی، لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ جب میرا نبی اتنا خیال کر رہا ہے، ہم بھی خیال کیا کر۔ اپنے پیٹ سے جنتے ہیں، پھر ان پر وہ زیادتی کرتے ہیں، ساری زندگی سے سکتی رہتی۔ تو لباس کا خوبصورت تشبیہ۔ دوسرا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ میں تو ایک قدیم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے اگرچہ ڈائریکٹ زمیندارہ نہیں کیا، لیکن میں جانتا تو ہوں کہ فصل کو کیسے، کھیتی کو کیسے اگایا جاتا ہے اور کیسے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی پاگل کو کہ وہ آم کے پیڑ کو ڈنڈے مار رہا ہو کہ تو ایسواری آم کیوں نہیں دیتے، یا کپاس مکئی کو آگ لگا رہا ہو کہ ادھر چھلی نہیں لگی، ادھر ڈوڈا نہیں لگا؟ کس قدر زمیندار محنت سے فصل کو اگاتا ہے، اور پھر اس میں میاں بیوی میں کھٹپٹ تو ہوتی ہے، یہ جنت میں جا کے ہوگا ٹھیک، یہاں رہے گی، یہاں کھٹپٹ رہے گی، اس لیے جھکنا ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسے کرنا۔ تو اس میں گندی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان گندی بوٹیوں کو نکالنے کے لیے ٹریکٹر کے الگ پتلے ٹائر ہم لگاتے ہیں، تاکہ جو کھیتی ہے اس پر ٹائر چڑھ نہ جائے، تو پتلے سے ٹائر ہوتے ہیں، اور پیچھے پتلے باریک حل ہوتے ہیں جو صرف جڑی بوٹیوں کو آرام سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور جو دو پودوں کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ ہم مزدور لے کر وہ کھرپی سے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا خوبصورت تشبیہ ہے، کھیتی کو پیار سے اگایا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ یہ سردیاں آئیں تو آم کے درختوں کو جو چھوٹے تھے سب نے ڈھانپ دیا کہ سردی کی وجہ سے یہ جل نہ جائیں، پانی وقت پہ دو، کھاد دو، خشک شاخیں کاٹو، سپرے کرو۔ ابھی ہمارے گھر میں ہمارے باپ کے ہاتھ کا لگا ہوا آم کھڑا ہوا ہے 1964 کا، تو وہ جا کے ستمبر اکتوبر میں پھلتا ہے، تو وہ اس کی شاخیں بہت ہو گئی تھیں خراب، تو ہم نے مالی کو بلا کر وہ ساری کٹوائیں کہ تاکہ نئی شاخیں پیدا ہوں اور دوبارہ یہ پودا پھل دے۔ تو جس طرح کھیتی کو آپ کے گھروں میں پھلواڑی ہوگی، پھول ہوگا یا کوئی پودا ہوگا گملے میں ہوگا، آپ کتنا خیال کرتے ہیں، ایسا اتنا خیال آپ اپنی بیوی کا کر لیں۔ یہاں تو صرف مرد کو ہی اللہ حکم دے رہا ہے، یہاں عورت کو نہیں دے رہا، مرد کو کہہ رہا ہے اس کو کھیتی کی طرح پالو کہ اسی نے تو پھل دینا ہے، اسی پر تم زیادتیاں کرو۔ سب سے جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کہ اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تو وہ خراش اس چیز پہ پڑتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی کتنی قیمتی ہوگی، اس پہ خراش ہوگی تو مرسڈیز پہ خراش آ جائے گی، کوئی بھی موٹر ہو خراش آ جائے، فوراً ڈائی کو توڑ کے نئی ڈائی لگاتے ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے،
اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، تو جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا وہ پوری اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے اس ناگواری میں اللہ تمہارے لیے بہت بڑی خیر نکالا۔